ہیلو السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو آج میں اپنی ویڈیو کا آغاز اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اب مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ یہ اس طرح کی نیو انداز میں یا نیو اسٹائل سمجھ لیں اس میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ وہ اس لیے میں نے بہت سوچا کہ آخر ایسی کیا چیزیں بناؤں یوٹیوب پہ یا کریٹیو ایسی کون سی ہوں باتیں جو میری باتیں بہت اثر کریں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ آج میں اپنی لائف کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں کہ جب میں بچپن میں تھی، جب میں چھوٹی تھی 8 ایئرس کی تھی، تو میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور میری مما جاب کرتی تھیں، پرنسپل تھیں۔ تو اب میں اپنی مما سے کہنے لگی کہ اب میں ایسا کیا کروں، مجھے کون ہدایت بتائے گا یا دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ ابو کی تو ڈیتھ ہو گئی، وہ مجھے ساری باتیں بتاتے تھے کہ لائف اس طرح ہوتی ہے، اس طرح چلنا ہوتا ہے، یہ لائف میں ہوتا ہے۔ تو اب میں نے اپنی امی سے کویسچن کیا، تو میں نے یہ کویسچن کیا کہ اب مجھے ہدایت کون بتائے گا یا صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، مجھے کون یہ چیزیں سب بتائے گا۔ آپ تو جاب پہ چلی جاتی ہیں، ہم مارننگ میں اسکول جاتے تھے، امی کی ایوننگ شفٹ ہوتی تھی۔ تو میں اپنی امی سے اکثر یہ کویسچن کرتی تھی کہ اب ہمیں کون بتائے گا نا یہ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور اسی طرح میں ابو کی ڈیتھ کے بعد کافی ڈپریشن میں جاتی رہی۔ تو پھر میری میں کافی 15 ایئرس کی ہو گئی تھی، تو میری ممی مجھے یہ بتاتی تھی کہ کہ اب میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، اور میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، وہ چیز تم پڑھ لو، تمہیں ساری دنیا ساری زندگی سمجھ میں آ جائے گی، آخرت بھی سمجھ آئے گی، زندگی بھی سمجھ آ جائے گی۔ تو میری ممی نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ تم قرآن شریف اس کا ترجمہ پڑھو۔ ویسے تو میں نے قرآن شریف پڑھ لیا تھا، تو اب یہ ہے کہ اکثر ہم والدین کی یہی غلطی ہوتی ہے کہ ہم قرآن شریف بچوں کو پڑھا تو لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یا تفسیر جو ہوتی ہے ہم وہ بچوں کو نہیں بتاتے، تو اسی لیے بچے کنفیوز ہوتے ہیں لائف میں اپنی کافی جگہوں پہ، اور وہ کافی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا کبھی اوور تھنکنگ کرتے ہیں۔ تو میں نے اب یہ سوچا ہے کہ تو پھر میں وہ قرآن شریف پڑھنے لگی، وہ روز 2 سے 3 پیجز پڑھتی تھی، ترجمہ پڑھتی تھی، عربک پڑھتی تھی، لیکن زیادہ میرا فوکس ہوتا تھا کہ میں ترجمہ زیادہ پڑھوں، یہ پتہ چلے کہ اللہ پاک نے ہم انسانوں کے لیے یہ ہدایت کے لیے یہ کتاب نازل کی، آخر کیوں کی؟ ظاہر ہم پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں کہ آخر ایسی کیا چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے ہم انسانوں کے لیے اس دنیا کو سمجھنے کے لیے، آخرت کو سمجھنے کے لیے کیا باتیں اللہ نے ہم سے کی۔ جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک واقعی ہم سے کلام کر رہے ہیں، ہم اس کی باتوں کو سنتے ہیں۔ یقین کریں جب یہ ڈیلی میں 2 سے 3 پیجز پڑھتی رہی، ایک ایسا وقت آتا تھا کہ واقعی مجھے یہ فیلنگ آتی تھی کہ اللہ پاک واقعی ہم سے باتیں کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے چیزیں، اور مجھے خوف ایسا طاری ہو جاتا تھا نا اللہ پاک کا، تو مجھے یہ دنیا اچھی نہیں لگتی تھی۔ میرا بس یہ دل کرتا تھا کہ اللہ سے اور باتیں اللہ کی سنوں، اللہ پاک کیا فرماتے کیا بولتے ہیں، تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا یہ چیز کرنے میں۔ تو اب میں نے یہ سوچا ہے کہ کیوں نہ جیسے میں اپنی موٹیویشنل بناتی ہوں ویڈیوز، تو پھر اب اچانک سے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اب ایسی ویڈیوز بناؤں جس میں زیادہ سے زیادہ جیسے میں اپنی لائف میں کرتی تھی، تو اس سے مجھے فائدہ بہت ہوا۔ روز 2 سے 3 پیجز پڑھنے سے روز نئی نئی باتیں پتہ چلتی تھیں، ہدایت بھی ملتی تھی اور ثواب بھی ملتا تھا، بہت زیادہ پازیٹیوٹی میرے اندر آ گئی تھی۔ تو مجھے ماشاءاللہ کافی بینیفٹس ملے، ورنہ میں ہمیشہ یہی پریشان ہوتی تھی کہ اب میں لائف میں کون مجھے بتائے گا۔ میری سسٹرز بھی تھی بڑی، لیکن وہ سب اپنے اپنے کاموں میں بزی ہوتی تھی، مجھے بڑا وہ ہوتا تھا کہ ابو کے جانے کے بعد اب میرا کون مجھے اس طرح کی باتیں بتائے گا نا۔ تو ابھی بھی لائف میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، میرے جیسے انسان ہے اوور تھنکنگ کرتا ہے، کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو بری لگ جاتی ہیں، پھر وہ ہمیں چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک جسے ہم کبھی کبھی اوور تھنکنگ بہت کرتے ہیں، کبھی ذرا لائف ہے مسئلے مسائل بہت آتے ہیں، تو ہم کسی مسئلے میں ہوتے ہیں یا کسی پرابلم میں ہوتے ہیں تو ہم اوور تھنک ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں زیادہ سوچنے لگتے ہیں، اور جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اتنا نہ سوچیں کسی مسئلے پہ یا کسی بات پہ، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، فوراً ڈائیورٹ ہونا چاہیے نا، اپنے دماغ کو ڈائیورٹ کرنا چاہیے۔ تو میرے پھر ابھی ذہن میں یہ آیا کہ میں موٹیویشن تو دیتی ہوں، باتیں اچھی اچھی بتا دیتی ہوں جو میں نے کچھ لائف میں دیکھا ہے سیکھا ہے جو بھی ہے، لیکن آپ یہ ہمیشہ سوچیں جب بھی آپ پریشان ہوتے ہیں یا کسی مسئلے میں ہوتے ہیں،
آپ مطلب چاہتے ہیں کہ اپنا پرابلم کسی سے ڈسکس کریں یا کسی کو بتائیں، شیئرنگ کریں، تو آپ کی ایک یہ عادت بھی اچھی ہے کہ آپ یہ کر لیں کہ آپ اپنی باتیں لکھیں، تاکہ آپ یہ سے سمجھیں کہ کسی سے شیئر کر لیا، آپ کا مطلب کافی بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اور آج کے بعد میں نے یہ سوچا ہے کہ کیوں نہ میں بھی جو ہے نا قرآن شریف کی تفسیر ہو یا ترجمہ ہو، ڈیلی 2 سے 3 پیجز مطلب پڑھوں، مطلب آپ لوگ سنیں ان کو نا، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی سنیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اللہ پاک نے قرآن شریف کے ترجمے میں مطلب آپ کو کافی چیزیں نالج، اتنی نالج آئے گی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سائنٹسٹ نے جو ہے نا یہ دنیا میں قرآن شریف پڑھ کے کافی سارے کافی دوسرے لوگوں نے، جیسے نان مسلم ہیں، جیسے سائنٹسٹ ہیں، جو بھی ہیں، انہوں نے مطلب کافی ان چیزوں میں سے فائدہ اٹھایا۔ تو میں یہ صرف چاہتی ہوں سمپل یہ بتانا کہ میں کوشش کروں گی آئندہ کے بعد جو بھی میری ویڈیوز ہوں اس میں قرآن شریف کا ترجمہ، اسپیشلی مطلب یہ کہ ترجمہ ہو، تفسیر ہو، وہ آپ سے ڈسکس کروں گی۔ ڈیلی 2 پیج 3 پیج پڑھوں گی، تاکہ آپ لوگ بھی سنیں، سمجھیں کہ ہمارے اللہ نے ہمارے لیے کیا فرمایا، کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اللہ نے بتایا کہ دنیا میں ہمیں اس طرح چلنا چاہیے، یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھانا سکھا دیتے ہیں، ہر چیز کر دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کا جو فوکس ہوتا ہے نا وہ ترجمے پہ زیادہ نہیں ہوتا۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو لوگ بھی میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں، تو اس میں سے اب میں کل سے انشاءاللہ یہ کوشش کروں گی کہ قرآن شریف کا ترجمے کو روز ڈیلی 2-3 پیجز پڑھوں گی، تاکہ آپ لوگ سنیں۔ آپ سے پڑھا نہیں جاتا کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ میری طریقے سے آپ مطلب ایک سنیں گے، ایک میں ذریعہ بنوں گی کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے اس دنیا میں۔ تو میں آپ صرف مجھے سنیں گے، 2 سے 3 منٹ، جیسے 8 منٹ 9 منٹ کی ایک ویڈیو چھوٹے سے بناؤں گی، تاکہ آپ اس میں صرف سنیں، آپ کو اتنا فرق آئے گا، اتنا فرق آئے گا۔ جتنے بھی میرے مطلب ہیں یہ ڈپریشن کے انسان ہیں، جسے انزائٹی ہو گئی، کچھ بھی ایسی چیزیں ہیں، لیکن آپ ڈیلی یہ سنیں گے تو آپ کو کافی روح میں سکون ملے گا، مزہ آئے گا، باتیں سنیں گے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا فرمایا ہے۔ ترجمہ یا تفسیر جو بھی مجھ سے ہو سکے گا، میں انشاءاللہ اب اس پہ کوشش ہے کہ میں اس طرح سے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو موٹیویٹ کروں، کیونکہ اللہ نے جو ہمارے لیے مطلب اتنا اچھا کتاب ہمارے اوپر، انسانوں پہ، مطلب یہ مسلمانوں پہ نازل کی ہے، تو ظاہری بات ہے ہمارے اس میں فائدے ہی فائدے، کوئی بھی ایک نقصان کی بات نہیں ہے۔ تو اب میری انشاءاللہ یہی کوشش ہوگی کہ ڈیلی بیسس پہ میں تفسیر پڑھوں، ترجمہ پڑھوں، اور جو بھی جس طرح بھی ہوتا ہے اس کو پہلے ترجمہ پڑھوں گی، پھر اس کی تھوڑی بہت تفسیر کروں گی، جتنا مجھے سمجھ آئے کہ اللہ پاک ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، کیا سبق دے رہا ہے، کس طرح کی ہدایت دے رہا ہے۔ تو اب میں نے یہ اپنی لائف میں کافی امپلیمنٹ کی تھی، اب جب میں ان میرڈ تھی، اب یہ ہے کہ شادی کے بعد مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا، لیکن اب میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کروں گی کہ ڈیلی 2 سے 3 پیجز کا ترجمہ پڑھوں، پھر تفسیر کروں، پھر اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کو بھی نالج ملے گی، اور آپ کا بھی بہت مطلب مائنڈ میں مطلب بہت زیادہ سکون ملے گا۔ اب انشاءاللہ میری یہی کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ڈے سے میں کوشش کروں گی کہ میں بھی پڑھوں، سمجھوں، اور مجھے بھی ہدایت ملے، اور آپ لوگ مجھے سنیں گے تو آپ لوگوں کو بھی ہدایت ملے گی۔ تو اگر یہ میری اچھی باتیں آپ کو پسند آئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کر لیجئے گا، تاکہ ان چیزوں سے دوسروں کو بھی فائدہ ملے۔ اللہ حافظ۔